تاریخ اسلام کے صفحات میں کچھ نام ایسے ہیں جنہیں وقت کی گرد مٹا نہیں سکتی۔ ان میں سے ایک نام سلطان شام محافظ مدینہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین محمود زنگی کا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت، عدل اور اسلام کے تحفظ کے لیے واقف کر دی۔ آج ہم اسی مرد مومن کی زندگی، اس کے خواب، اس کی قربانی اور اس کے بعد پیش آنے والے معجزے کی داستان سنیں گے۔ ایسی داستان جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ نور الدین زنگی کا تعلق ایک بہادر اور دیندار خاندان سے تھا۔ ان کے والد عماد الدین زنگی خود ایک نڈر سپہ سالار تھے، جنہوں نے صلیبیوں کے مقابلے میں اسلام کے لیے بڑی فتوحات حاصل کی۔ نور الدین بچپن ہی سے علم، عبادت اور انصاف سے محبت رکھتے تھے۔ ان کا دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچپن ہی سے رہتی بسی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر راتوں کو دیر تک جاگتے، عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، یا رب مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع عطا فرما۔ جب نور الدین جوان ہوئے تو ان کے والد کی شہادت کے بعد سلطنت شام کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، لیکن یہ تاج ان کے لیے فخر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، اگر میں نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن میرے خلاف سب سے پہلے میرا تاج گواہی دے گا۔ ان کے دربار میں امیر و غریب برابر، وہ خود راتوں کو گلیوں میں نکل کر لوگوں کی حالت دیکھتے اور اگر کہیں ظلم ہوتا تو فوراً انصاف کرتے۔ ان کی حکومت میں عدل اتنا پھیل گیا کہ دشمن بھی ان کی دیانت کا اعتراف کرتے تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، نور الدین اپنے محل میں تھے۔ رات کی آخری پہر، اچانک نیند سے جاگ گئی۔ پسینے میں شرابور، ان کے چہرے پر ایک خاص کیفیت تھی۔ ان کے قریب موجود ایک خادم نے پوچھا، میرے آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ نور الدین نے لرزراتی آواز میں کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا خواب جس نے میرے دل کو ہلا دیا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اور دو اجنبی شخص وہاں زمین کھود رہے ہیں۔ پھر ایک نورانی آواز آتی ہے، اے نور الدین اٹھو، میرے جسم مبارک کی حفاظت کرو۔ نور الدین کا دل دھڑکنے لگا۔ انہوں نے اسی وقت وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی اور اپنے وزیر کو بلا کر کہا، فوراً تیاری کرو، ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کسی کو خبر نہ ہو، یہ سفر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ سفر طویل تھا، دمشق سے مدینہ کا فاصلہ ہزاروں میل پر محیط تھا، مگر اس کی آگ نے ان کے قدموں میں ٹھکن نہ آنے دی۔ راستے میں وہ مسلسل دعا کرتے رہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع عطا فرما کہ میں آپ کے در کی حفاظت کر سکوں۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچے، لیکن چونکہ وہ پوشیدہ طور پر آئے تھے، اسی لیے کسی کو علم نہ ہوا کہ بادشاہ خود مدینے میں موجود ہے۔ انہوں نے گورنر مدینہ سے کہا، مجھے تمام اہل مدینہ کے نام اور چہروں کی تفصیل دکھاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کوئی اجنبی یہاں تو نہیں۔ جب یہ فہرست ان کے سامنے رکھی گئی تو 2 افراد کے بارے میں بتایا گیا جو بہت نیک اور سخی سمجھے جاتے تھے، جو راتوں کو عبادت کرتے اور دن میں صدقہ و خیرات دیتے۔ لیکن نور الدین کے دل کو کچھ کھٹکا۔ انہوں نے کہا، مجھے ان کے گھر لے چلو۔ رات کے وقت نور الدین ان دونوں کے مکان پر پہنچے۔ گھر بہت سادہ تھا، ایک زمین کا ایک حصہ کچھ نم سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہاں کھدائی کی گئی تو زمین کے نیچے ایک تنگ سرنگ نکل آئی۔ سرنگ سیدھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نور الدین کے قدم لرز گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے وہ دونوں افراد گرفتار کروائے۔ پوچھ پوچھ پر معلوم ہوا کہ وہ دونوں نصرانی تھے جو صلیبی بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نعوذ باللہ نکال کر لے جائیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے نور الدین کو خواب کے ذریعے متنبہ فرما دیا۔ نور الدین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وہ رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے، کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے کہ میں آپ کی خدمت کے قابل ہے، میری جان، میری سلطنت، آپ پر قربان۔ اس کے بعد انہوں نے مدینہ کے گرد ایک مضبوط دیوار بنوائی تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی نصارت نہ کر سکے۔ دیوار آج بھی مدینہ منورہ کی اندرونی حصے میں محفوظ ہے، جسے نور الدین زنگی کی دیوار کہا جاتا ہے۔ کچھ برسوں بعد نور الدین کی سلطنت مزید مضبوط ہوئی۔
وہ نہ صرف ایک بہادر سپاہی بلکہ ایک روحانی بادشاہ بھی تھے۔ ان کی حکومت میں علم و عدل کا چرچا تھا۔ وہ علماء کی عزت کرتے تھے، فقراء کی خدمت کرتے اور ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے۔ ان کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم نے نور الدین کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، سوائے اس کے جب کسی پر ظلم ہو جائے۔ لیکن پھر بھی وہ لیکن پھر وہ دن بھی آئے جب صلیبیوں نے دوبارہ شام پر حملہ کیا۔ نور الدین خود میدان جنگ لیکن پھر وہ دن بھی آئے جب صلیبیوں نے دوبارہ شام پر حملہ کیا۔ نور الدین خود میدان جنگ میں اترے، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور لبوں پر ذکر الہی۔ انہوں نے دشمن کے صفوں میں گھس کر لڑائی کی اور بلا آخر لڑتے لڑتے وہ زخمی ہوئے۔ زخمی حالت میں وہ زمین پر گرے اور کہا، یا اللہ، میری زندگی تیرے دین کے لیے تھی، میری موت بھی تیرے دین کے لیے ہو۔ نہ کیا کر وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پورا شام ان کے غم میں ڈوب گیا۔ علماء، حقوق، سپاہی سب رو رہے تھے۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ ان کی جسد مبارک دمشق میں دفن کیا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ سالوں بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکومت سنبھالی، انہوں نے حکم دیا کہ نور الدین کے مزار کی مرمت کی جائے۔ جب قبر کھولی گئی تو وہاں کے منظر دیکھ کر سب کے دل لرز گئے۔ نور الدین جنگی کا جسم بالکل ایسا ہی تھا جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے کپڑے، چہرہ اور ہاتھ سب تر و تازہ، ایسا لگتا تھا کہ وہ بس سوئے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ ہے وہ بادشاہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ اسی لیے اللہ نے اس کے جسم کو زمین کے اثر سے محفوظ رکھا۔ یہ منظر ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ اس بات کی گواہی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کو کبھی مٹنے نہیں دیتا۔ نور الدین زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت عارضی چیزیں ہیں۔ اصل دولت وہ ہے جو دل میں عشق مصطفیٰ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ وہ محبت جو انسان کو عدل سکھاتی ہے، رحم سکھاتی ہے اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہی ایمان عطا فرما جو نور الدین جنگی کے دل میں تھا۔ ہمیں بھی وہی عشق عطا کر جو انہیں نبی کے در تک لے گیا، اور ہمیں بھی وہی نصیب عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی دین